آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسا نیو ایئر ریزولوشن جو ہے اس بار کریٹ ہو اور بنے کہ جس سے ہماری روح اور ہمارا جسم دونوں کو طہارت مل سکے، دونوں میں پاکیزگی ہو سکے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب آقا کا فرمان ہے اے ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ۔ اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں تو آپ اچھے بڑے بزنس مین بن چکے ہیں۔ یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے، یہ والدین کا کام ہے۔ کیا یہ دیکھا کہ یہ بیٹی کسی کے گھر میں جا کے آگ لگا دے گی؟ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ کون سے ایسی ریزولوشن بنائی جائے؟ ایک توبہ، ایک وظیفہ۔ ایک توبہ اور ایک وظیفہ۔ روح کا تعلق جسم سے ہے، روح دکھی تو جسم دکھی۔ اولاد جب بڑی ہو گئی ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میرے آنکھیں میں نہیں آ رہی اس میں، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بھی کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ایسی پڑھائیاں ہیں؟ کانٹے دار جھاڑیاں ارے اور پھول جو ہوتا ہے اس کی تراش خراش ہوتی ہے، اس کی نگہداشت ہوتی ہے۔ شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ جناب ایئر 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ منتیں اور مرادیں پوری فرمائے۔ اور آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جب بھی نیا سال آتا ہے تو نیو ایئر ریزولوشن ایک پلان ہوتا ہے ہر بندے کا، انڈیویجول لیول پہ اور دوسری طرح سے بھی۔ لیکن آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسا نیو ایئر ریزولوشن جو ہے اس بار کریٹ ہو اور بنے کہ جس سے ہماری روح اور ہمارا جسم دونوں کو طہارت مل سکے، دونوں میں پاکیزگی ہو سکے، اپنے لیے بھی اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے، اس کو کس طرح سے ایگزیکٹلی لے کے چلنا ہے اس سال کے لیے اور اس سال کے بعد کے لیے بھی، اسی کے لیے ہم نے آج زحمت دی ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت عزیز، بہت محبت کرنے والے، بہت خیال کرنے والے، بہت شفقت کرنے والے جناب حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت جی بتائیے سب سے پہلے تو کہ یہ کیا صورتحال ہے، جو جیسے میں نے بات کی کہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ روح میں بھی اور جسم میں بھی، ہماری خوراک بھی اتنی اچھی افیکٹو نہیں رہی اور ہماری سوچ اور ہمارے خیالات بھی اتنے افیکٹو نہیں رہے، تو یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ کون سے ایسی ریزولوشن بنائی جائے جس سے تھوڑی سی ہمارے لیے، ہماری طرف سے لوگوں کے لیے، لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں؟ نئے سال میں ایک ایسا عزم ہو کہ میں نے اپنی ذات کو بھول جانا ہے۔ اپنی ذات کو بھول جانا ہے؟ ارے اللہ اکبر۔ میں نے ان لوگوں کو سوچنا ہے جن کو کوئی نہیں سوچتا، میں نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جنہیں کوئی نہیں دیکھتا، ارے میں نے ان کو سوچنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، حتیٰ کہ ان کا خیال رکھنا ہے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ ارے اللہ اکبر۔ اپنی ذات کو جب بھول جائیں گے نا پھر آپ عظیم ہو جائیں گے۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب آقا کا فرمان ہے اے ابو ذر اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ۔ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ۔ تیرے پاس کچھ بھی نہیں، پاؤں تو ہیں، تیرے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ بھی تو ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں فقیر ہوں، درویش کہنے لگے اس دور میں آج سے کوئی 90 سال پہلے تجھے 5 لاکھ دیتا ہوں، مجھے ایک آنکھ دے دے۔ ارے اللہ اکبر۔ اور وہ 5 ارب کے برابر تھے، 90 سال سے بھی زیادہ۔ تو اس نے میں کیسے دوں؟ تو فرمایا تم مالدار ہے۔ تو یہ چیز اس وقت ہوگی جب ہم کمتر پہ نظر رکھیں گے اور پھر گزشتہ یہ دیکھیں گے کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، میں اپنی ذات کو ہی لے کے چلتا رہا۔ میرے سامنے تو انسانیت ہے، اور انسانیت سے مراد ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر انسان میرے سامنے وہ ہے، میں انہیں دیکھ کے چلوں۔ اور انشاءاللہ جب یہ دیکھ کے چلیں گے روح کو تسکین ہوگی، روح کو سکون آئے گا۔ اور روح کا تعلق جسم سے ہے، روح دکھی تو جسم دکھی، اور روح مسرور ہے تو جسم مسرور ہے۔ پھر جب روح کو تسکین ملے گی پھر آپ کا جسم کروٹیں نہیں بدلے گا، آہیں نہیں بھرے گا، پھر مسکراہٹیں ہوں گی، چاہے چہرے پہ نہ ہوں، اصل اندر مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ حضرت جی ہم لوگ اکثر یہ کوشش کرتے ہیں، اس چیز کا دھیان بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہو نہیں پاتا۔ مسئلہ یہی آتا ہے کہ ہم
لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ جناب میں تو لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں اس لیے اتنی ایفرٹس کر رہا ہوں، اس میں ہمارے لک میں بھی جو ہے وہ حلال سے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ٹارگٹ سیٹ نہیں کر پاتے۔ ہم وہی ریزولوشن والی بات کہ ہم لوگ ریزولوشن یہ ہے کہ میں نے بہت امیر بننا ہے، میں نے امیر بن کے کیا کرنا ہے، میں نے تو اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے، رشتہ داروں کے لیے کرنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ تھوڑی سی کوئی شیڈی سی ہوتی جا رہی ہے، اس کا کانسیپٹس بدلتے جا رہے ہیں۔ بزنس میں تو بہت ہی ایک عجیب سی ٹرم ہو گئی ہے اس میں کہ آپ اگر اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں تو آپ اچھے بڑے بزنس مین بن چکے ہیں۔ اس کے لیے یہی میں چاہتا کہ اس سال کوئی ایسا ریزولوشن بنے، ایسی چیزیں ہوں کہ یہ مسائل ان کے لوگوں کے حل ہو سکیں۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے، یہ والدین کا کام ہے۔ یہ اسٹیٹ نہیں کرے گی، حکومت نہیں کرے گی، ریاست کا کام، ریاست کا کام نہیں ہے، یہ والدین کا ہے۔ اس لیے ہم بادشاہ کو برا بھلا نہ کہیں۔ والدین کی ذمہ ہے کہ وہ اولاد کو پہلے دن سے لوری میں، سوچوں میں، باتوں میں، مذاکرے میں اٹھتے بیٹھتے ایک زندگی کا سبق دیں کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، میرے لک میں کیسے آئیں گے، میری نظروں میں کیا ہوگا، میرے جذبوں میں کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ بیٹی کو دیکھا کہ بیٹی کی عمر شادی کے مطابق ہو گئی ہے، اس کی شادی کا فکر، اس کے جہیز کا فکر، اس کے لیے مناسب موضوع رشتے کا فکر، کیا یہ دیکھا کہ یہ بیٹی کسی کے گھر میں جا کے آگ لگا دے گی؟ ارے اور اس کے اندر حلم، تحمل، بردباری، برداشت کرنا، معاف کرنے کا سبق یہ دیا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈگریاں دی ہیں آخری درجے کی، اندرون بیرون ملک کی، کیا یہ ڈگری بھی دی ہے کہ وہ کسی کے گھر میں آگ لگا دے؟ یا میرا بیٹا کسی کی بیٹی جس نے اپنے 2 لفظوں پہ، 2 بولوں پہ اپنے گھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیا، میرے بیٹے نے اس بیٹی کو کیا عزت، کیا وقار، کیا شان و شوکت دی ہے، اور اس کو کیا عزت ملی ہے؟ کیا اس کی روح زخمی ہو گئی ہے؟ کیا اس کا جسم تار تار ہو گیا ہے؟ تو یہ کام اسٹیٹ کا نہیں ہے، نا یہ تو والدین کا ہے، یہ تو والدین کا، اساتذہ کا ہے۔ پہلی زندگی کا سبق ماں ہے اور باپ ہے، گھر کا ماحول ہے۔ گھر کا جس ماحول۔ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، سارے دوستوں کے لیے اور سارے میڈیا کے لیے، وہ اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، تو وہ نسلیں ایسے ہیں جیسے جھاڑیاں پل رہی ہیں، ارے کانٹے دار جھاڑیاں، ارے اور پھول جو ہوتا ہے اس کی تراش خراش ہوتی ہے، اس کی نگہداشت ہوتی ہے۔ جیسے اس وقت سردی ہے بہت زیادہ، اور سردی میں ہم اس کو ڈھانکتے ہیں، سنبھالتے ہیں، ایسے نسلوں کو یہ سبق پہلے دن دینا ہوتا ہے اور آخری دن تک چلتا رہے، کیونکہ ہم سب ہر پل یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ اچھا، یہ وائس ورثہ ہے، اب ہم یہ بھی کہیں گے کہ اولاد بھی اس قسم کی ہے جو والدین کی بات نہیں مانتی، ان کے آنکھیں میں نہیں آتی، ان کے کہنے میں نہیں آتی، تو اس کے لیے پھر ایک تو یہ تربیت ہو گئی کہ اگر اولاد نہیں آ رہی کہ اپنے والدین کے کہنے پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی والدین نے پہلے سے ہی ان کو اس میں، اس حصار میں، اس چیز میں نہیں رکھا، اور والدین اپنا کام کرتے رہے، اور اولاد جب بڑی ہو گئی ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب میرے آنکھیں میں نہیں آ رہی اس میں، تو اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بھی کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ایسی پڑھائیاں ہیں جس سے وہ اب آ کے اگر سچویشن آڈ ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، کس طرح سے اس کو سنبھالا جا 2 سکتا چیزیں، ہے؟ ایک توبہ، ایک وظیفہ۔ ایک توبہ اور ایک وظیفہ۔ توبہ کیوں؟ ایک شخص نے اپنے بوڑھے پاؤں کی ٹانگ پکڑی، اس میں رسی باندھی اور گھسیٹ کے لے جا رہا تھا، اور وہ چیخ رہا تھا، اس کا جسم چھل رہا تھا۔ ایک جگہ جا کے کہنے لگا، بیٹا اس سے آگے نہ گھسیٹنا، میں نے اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹا تھا، ہائے ہائے، اس سے آگے نہ گھسیٹنا، ورنہ تیرے لیے پھر مشکلیں ہوں گی۔ اس پہ تیرا عمل ہوئے گا، مکافات عمل ختم ہو جائے گا، تیرا عمل شروع ہو جائے گا، تیرا عمل شروع ہوگا۔ توبہ اور استغفار، نستغفرک ونتوب الیک۔ آج میں ایک بہت طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ ونتوب الیک۔ مولا میں توبہ بھی کرتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، جو معافی پچھلی زندگی میری گزری، میں نے اپنے والدین کو کس کروٹ پہ تنگ کیا، کن لہجوں کے ساتھ، کن لفظوں کے ساتھ، کن رویوں کے ساتھ ان کے دل کو چھلنی کیا، ایسا ہی آقا میں تو بھول گیا، پر تیری ڈائریوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تیرا ہارڈ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ ایک توبہ، جو بندہ اس وظیفے کی ایک تسبیح صبح شام پڑھ لے، نستغفرک ونتوب الیک، ونتوب الیک، صبح اور ایک شام پڑھ لے اس تسبیح،
اور اپنی گزشتہ زندگی پہ ندامت کے ساتھ پڑھے. ایک ہے لفظوں کی توبہ، ایک ہے دل کی توبہ. اللہ کے ہاں دل کی دنیا بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے. لفظ بھی پڑھے جاتے ہیں لیکن دل، لفظ تو پڑھنے ہیں ہی لیکن وہ سنک نہیں ہوتے، دل کے ساتھ سنک نہیں ہو رہے ہوتے. اس لیے ہم کئی وظیفے پڑھی جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کا اثر نہیں. اس پہ ایک چیز ہو، تصور ہو کہ یا اللہ میری نسلوں کو نا مقافات سے اور انتقام سے بچانا. بھئی نسلوں کو انتقام سے بچانا.